الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، مسجد ابراہیم کی جانب سے ایک سیریز شروع کی جا رہی ہے جس میں آپ کے سامنے اسلام کی دو بنیادی باتوں پر تبصرہ ہوگا، اور وہ دو باتیں ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوا چلوں۔ معزز سامعین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مختلف جماعتیں اور مختلف افکار کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ہر ایک کا دعوت دینے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ہر ایک جس چیز کو ضروری سمجھتا ہے اس حساب سے وہ تبصرہ کرتا ہے اور اس پر اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہر چیز کا طریقہ بتلایا۔ الحمدللہ یہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہی سب سے بہتر اور سب سے کارآمد طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام کے تعلق سے معلومات دینے یا معلومات حاصل کرنے کا جو طریقہ بتلایا ہے، اگر میں اور آپ اس طریقے کو اپناتے ہیں تبھی ہم صحیح طریقے سے دین اسلام کو سمجھ سکیں گے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے نصیحت کی کہ اے معاذ، تم ایک اہل کتاب قوم کی طرف جا رہے ہو، جب تم ان کے پاس جاؤ تو انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے، اور اگر وہ یہ بھی مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ آپ دیکھیے اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دین کا طریقہ بتلایا۔ آپ نے بتلایا کہ دعوت دین کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور وہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دی جائے۔ اور دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریسٹرکٹ کیا، ان کو شرط لگائی، انہیں کہا کہ جب وہ یہ بات مان لیں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے نبی تسلیم کر لیں، تب ان سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے تعلق سے معلومات حاصل کریں۔ میرے بھائی یہاں پر ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ آج جتنے فرقے امت مسلمہ میں پائے جا رہے ہیں اور جتنی گمراہیاں امت مسلمہ میں پائی جا رہی ہیں، ان سب کا بنیادی سبب یہی ہے کہ لوگوں کو نہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور مفہوم پتہ ہے، اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی اور مفہوم پتہ ہے۔ اگر میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ جائیں تو امت کا کافی حد تک اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ جب ہم اللہ کو دینے لگیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے لگیں، تو میرے بھائی امت کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لہذا اسی مناسبت سے ہم یہ نئی سیریز آپ کے سامنے شروع کر رہے ہیں، اور اسلام کا طریقہ ہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لہذا کہنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے بلائیں،
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریسٹرکٹ کیا، ان کو شرط لگائی کہ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لوگ صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ان کو نماز کا حکم نہیں دینا ہے۔ نماز کا حکم کب ہے؟ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صحیح طریقے سے سمجھ جائیں۔ آپ بتائیے، کامن سینس والی بات ہے کہ جب تک بندہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی۔ لہذا سب سے پہلے ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیے، لوگوں میں آج کے دور میں جو لوگ پائے جاتے ہیں ان میں دو قسم کے مسلمان پائے جاتے ہیں۔ اولاً وہ جو گھریلو مسلمان ہیں، یعنی کہ ایسے مسلمان جو ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، جن کے والدین مسلمان ہیں اور اسی وجہ سے وہ بھی مسلمان ہیں۔ انہیں خصوصی طور پر ایسے لوگوں کو اسلام کے بعد بنیادی باتیں بھی ایسے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ انہیں نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پتہ ہوتے ہیں، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پتہ ہوتے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن انہیں نہ اللہ کے حقوق پتہ ہوتے ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پتہ ہوتے ہیں۔ علماء ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ گھر کے مسلمان ہیں، مسلمت الدار، اور دوسرے ہیں وہ جو غور و فکر کر کے اور تدبر کر کے، سوچ سمجھ کے، علم حاصل کر کے مسلمان ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اختیاری طور پر مسلمان ہوئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا، اسلام کو پرکھا اور اسلام کی تعلیمات کو جان کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ایسے لوگوں کو اختیاری مسلمان کہا جاتا ہے۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جو بچپن سے مسلمان ہیں لیکن انہیں اسلام کی بنیادوں کے بارے میں علم نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بھی علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو اختیاری مسلمان بنائیں۔ یعنی کہ مسلمان جب ہم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو تو ہم یہ بھی سمجھیں کہ ایک مسلمان کے اوپر کون سی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر واجب ہوتی ہیں، ہم پر ضروری ہوتی ہیں، لازم ہوتی ہیں۔ اور اس روایت سے ایک بات میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں، جیسے ایک کہنے والے کے اوپر یہ وہ لوگوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم دے، نماز سے بھی پہلے، زکوٰۃ سے بھی پہلے لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم دے۔ اسی طریقے سے سننے والوں پر بھی لوگوں سے جب سنیں تو انہیں بھی ریسٹرکٹ کریں، انہیں بھی بتلائیں کہ تم سب سے پہلے ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں بتلاؤ، ہمیں بتلاؤ کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے، ہمیں بتلاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا حق ہے۔ آپ دیکھیے اس سب سے امپورٹنٹ بات کو ایسے آسانی کے ساتھ جو ہے لوگوں کو اس سے غافل کر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، کیا اب ہمیں پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا؟ میرے بھائی ہاں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو مسلمان تو ہے لیکن اسے اللہ کے حقوق پتہ نہیں، جو مسلمان تو ہے لیکن اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پتہ نہیں، وہ اللہ کے حقوق کسی اور کو دے رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کسی اور کو دے رہا ہے۔ جب کوئی بندہ ایسے کام کرتا ہے تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے بندوں کو ان اللہ کے حقوق بتلائیں، انہیں بتلائیں کہ یہ لا الہ الا اللہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کے اندر یہ بات شامل ہے، جو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہو اس کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق شامل ہیں۔ جب تک بندوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی ان پر نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں ہے۔ آپ بتائیے ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ کسی اور کو بھی دیتا ہو، تو ایسا بندہ پھر بھی چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، جتنے بھی روزے رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسی نمازیں اور ایسے روزوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی جو ہے اجر نہیں ملے گا۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے سیریز کی کچھ خصوصیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سیریز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ہم صرف شارٹ کلپس کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے باتوں کو رکھیں گے، یعنی کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ انشاءاللہ 3 منٹ کے اندر ہم اپنی بات کو آپ کے سامنے مختصراً انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آج کے اس مصروف دور میں لوگ علم حاصل اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی دروس بہت لمبے بہت بڑے ہوتے ہیں،
تو آپ کی سہولت کے لیے ان دروس کو بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھ کر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، اگر میرے اور آپ کے پاس اگر دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر 3 منٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر افسوس کا مقام ہے کہ بھئی ہم دین اسلام سے کتنے دور ہیں اور دین اسلام کو ہم کتنی اہمیت دے رہے ہیں، اس کو یہیں پر آپ کو پرکھنا چاہیے۔ یہ سیریز جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ کیونکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھ رہے ہیں، یعنی کہ ٹاپکس کے اوپر جو ہے یہ بات ہوگی، لہذا آپ کے لیے سرچ کرنے میں بھی جو ہے آسانی ہوگی، آپ آسانی سے ان پوائنٹس کو سرچ کر سکیں گے۔ اس سیریز کے اندر ہم تمام بنیادی باتوں کو پوائنٹ وائز اور سیریل وائز انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ اس کو آسانی سے یاد رکھ سکیں۔ دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہے، اس کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے مسجد ابراہیم کے تحت یہ سیریز شروع کی جا رہی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کے اس دین کے پیغام کو پہنچا سکیں۔ لہذا آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی جو ہے اس کو سنیں اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسجد ابراہیم کے لوگوں کی اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔